اعلان نبوت کے بعد ایک روز حضور اکرم بیت اللہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ کوہ صفا کے قریب عبداللہ بن جدعان کے گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ اس نے حضور کو تنہا دیکھا تو بدتمیزی شروع کر دی، اس حد تک گستاخ ہوا کہ ایک نوکیلے پتھر سے رسول اللہ کو زخمی کر دیا۔ رسول پاک کے جسم اقدس سے خون بہنے لگا۔ رسول اللہ وہاں سے صحن حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ وہ جب شکار کر کے آئے تو بڑے فخر کے ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ بن جدعان کی دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ وہ دیکھو حمزہ کتنے فخر سے چل رہے ہیں، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج ان کی یہ چال نہ ہوتی۔ حضرت حمزہ نے یہ سنا تو رک گئے، پوچھا کیا بولی؟ عبداللہ بن جدعان کی لونڈیوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کہتی ہے کہ ابو جہل کی گستاخی پر حضرت حمزہ کو اتنا غصہ آیا کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ میں کھجوریں اور تیر کمان تھی، وہ ہاتھوں سے گر گئیں۔ آپ نے جھک کر تیر کمان اٹھائی اور الٹے قدموں ابو جہل کی بیٹھک کا رخ کیا، جہاں وہ اپنے ہی جیسے شرپسندوں کے ساتھ بیٹھا شیخیاں بگار رہا تھا کہ اچانک حضرت حمزہ قہر خداوندی بن کر نازل ہوئے اور کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو معاذ اللہ لاوارث سمجھ لیا ہے؟ ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ ابو جہل کو اسی حالت میں چھوڑ کر حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کو تلاش کرتے کرتے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صحن حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے۔ یہ جا کر پاس کھڑے ہو گئے اور کہا اے میرے بھائی کے بیٹے۔ رسول اللہ نے سر نہیں اٹھایا۔ دوبارہ کہا اے میرے بھائی کے بیٹے۔ رسول اللہ نے پھر بھی سر نہ اٹھایا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اے میرے بھائی کے بیٹے۔ اس مرتبہ رسول اللہ نے سر انور اٹھایا تو کہنے لگے بھتیجے تو خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہنے لگے میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں اور میرے بھتیجے کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تم کیسے خوش ہوگے؟ فرمایا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔ رسول اللہ نے کہا یہ میری خوشی کا سامان اگر مجھے دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ پوچھا بھتیجے کلمہ پڑھنے سے تو راضی ہو جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ رسول اللہ نے اپنے محبوب چچا کی یہ بات سنی تو بے حد مسرت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور فلک شگاف نعرہ بلند کیا کہ اے مکہ والو سن لو، آج سے میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ کے اس اعلان سے مکہ کے در و دیوار لرز اٹھے، پورے مکہ میں شور مچ گیا کہ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں پر آپ کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ جب رسول اللہ دار ارقم میں تبلیغ فرماتے تو یہ شیر کی طرح دار ارقم پر پہرا دیتے اور فرماتے کہ کس کی ہمت ہے کہ وہ یہاں آئے اور میرے رسول کو تبلیغ سے روکے یا انہیں ہاتھ بھی لگائے۔ رسول اللہ کو بھی اپنے شفیق اور جان نثار چچا سے بڑی محبت تھی۔ آپ سے رسول اللہ کی کئی نسبتیں ہیں ناظرین کرام، آپ کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، آپ کے ہم زلف بھی ہیں، اور پھر عمر میں بھی نبی کریم سے صرف 2 برس ہی بڑے تھے، اس لیے دوستی بھی دونوں میں بہت گہری تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سے اتنی وارفتگی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے کہ گھنٹوں گزر جاتے تھے دونوں کو باتیں کرتے کرتے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور پھر اس قدر خوبصورت اور عشق کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ غزوہ بدر ہوا تو ناظرین کرام ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، حضرت امیر حمزہ نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے، کفار مکہ بھی پکار اٹھے کہ یہ حضرت امیر حمزہ نہ تھے بلکہ قہر خداوندی تھا جو ہم پر ٹوٹ پڑا تھا۔ حضور نے فرمایا چچا زمین پر تو آپ کا نام حمزہ ہے لیکن آسمانوں میں آپ کا نام کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہا رسول اللہ نہیں پتا۔ فرمائیے۔ آسمانوں میں کہا آپ کا نام ہے اسد اللہ و اسد الرسول، آپ اللہ کے شیر ہیں اور مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔
अल्लाहु अकबर। बदर के मैदान में हज़रत अमीर हमज़ा ने कुरैश के नामवर सरदार उतबा को भी कत्ल किया था, तो उसकी बेटी हिंदा ने कसम खा ली थी कि जब तक अपने बाप के कातिल का कलेजा नहीं चपाऊंगी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी, और जो उनका कलेजा निकाल कर मुझे देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगी। उसकी नाज़रीन कराम इस ऑफ़र पर वहशी नाम का एक हबशी गुलाम राज़ी हो गया और पूछा कि अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। हिंदा कहने लगी कि तुझे आज़ाद भी कराऊंगी, इनाम भी दूंगी, मालो दौलत भी दूंगी, बस तू मेरा ये काम कर दे। वहशी कहता है कि मैं तीर अंदाजी और निशानाबाजी में बड़ा माहिर था, लेकिन इसके बावजूद अमीर हमज़ा जैसे बहादुर को सामने से आकर मारने की जुर्रत मेरे अंदर नहीं थी, इसलिए ओहद में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गया वार करने के लिए। हज़रत अमीर हमज़ा ने ओहद में 39 काफिरों को वासिले जहन्नुम किया और 40वें काफिर को कत्ल करने के लिए उस पत्थर के करीब से गुजर रहे थे जिसके पीछे वहशी छुपा हुआ था, तो उसने आपको देखते ही निशाना ताक कर नेज़ा फेंका जो आपकी कमर से होता हुआ सीने के आर पार हो गया। अल्लाह और मुस्तफ़ा का शेर इस हाल में भी अल्लाहु अकबर कहता हुआ वहशी की तरफ लपका, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से नकाहत तारी हो गई। आप लड़खड़ा कर गिर गए और फिर उठ ना सके और इसी हालत में जामे शहादत नोश किया। जंग ओहद ख़त्म हुई तो मैदान जंग बड़ा दर्दनाक मंजर पेश कर रहा था। हम इस बारे में इस मंजर कशी को पहले भी आपके सामने कर चुके हैं, और अल्लाह के 70 जानिसारों के जस्ते खाकी दूर दूर तक बिखरे हुए थे। इनमें हज़रत अमीर हमज़ा का जस्ते अक्तस भी था जिसका पेट चाक था, कलेजा निकाल दिया गया था। आपके कान, नाक और होंठ काट कर आपके जस्ते अक्तस की बेहुरमती की गई थी। जब शुहदा की मैयतें तलाश करते करते हज़रत अली हज़रत अमीर हमज़ा तक पहुँचे तो आपका जस्ते अक्तस देखकर हज़रत अली इतना रोए कि आपकी पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, क्योंकि ये वो हैं जो आपके साथ जंगों में आगे रहते थे। सहाबा कहने लगे, अली उल मुर्तज़ा इतना रोए क्यों हैं, इतना रोते क्यों हैं? हमज़ा तो शहीद हुए हैं, उन्हें तो इतनी बड़ी सादत मिल गई। हज़रत अली मौला अली कहने लगे कि रोता इसलिए हूँ कि मेरे महबूब से अपने हमज़ा की यह हालत देखी ना जाएगी। मौला अली शेर खुदा बारगाह नबवी में हाजिर हुए तो पहला सवाल ही रसूल अल्लाह ने यही पूछा कि अली हमज़ा का कुछ पता चला? ये सुनकर मौला अली रोते हुए नबी करीम की मुकद्दस आंखें भी आंसुओं से भर गई। मौला अली रो रहे हैं, रसूल अल्लाह रो रहे हैं। फरमाया, किधर है मेरा हमज़ा? मौला अली फरमाते हैं, मुझसे लफ्ज़ अदा ना हो सके, बस उंगली से एक जानिब इशारा कर दिया। रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए और प्यारे चचा के सिरहाने खड़े हुए तो आपका दिल भर आया, आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूल अल्लाह घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया, चचा तू बड़ा सिला रहमी करने वाला था, तू बड़ा प्यार करने वाला था, तेरी क्या बात थी चचा, तू बड़ा मोहब्बत करने वाला था, तू बड़ा अजीम था, बड़ा नवाजने वाला था। नबी करीम ने उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर बिन उल अवाम से फरमाया, ज़ुबैर माँ को रोको, भाई का हाल नहीं देख सकेंगी। हज़रत सफ़िया कहने लगी, या रसूल अल्लाह, गौर कीजिएगा, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, भाई तो मेरा था मगर प्यार आप दोनों का ज़्यादा था, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया है तो सफ़िया भी बर्दाश्त कर लेगी। हुजूर अगर आपने देख लिया है तो मैं भी देख लूँगी। अपने भाई की बुरीदा मैयत के सिरहाने खड़ी हुई और अपने चहीते, अपने प्यारे भाई के जिस्म के टुकड़े जा बजा बिखरे हुए देखे तो आंखों से सैलाबे अश्क जारी हो गया। अब नाज़रीन कराम तदफीन का वक्त हो चुका था। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इजाज़त हो तो हमज़ा को उठाएं, उनको मदीना ले चलें। फरमाया, नहीं, इनकी ओहद में ही तदफीन करो। रसूल अल्लाह के चचा का जनाजा तैयार हुआ। नाज़रीन कराम, रसूल अल्लाह ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद एक और शहीद की मैयत आई, फरमाया, इसे भी चचा के साथ रखो। दोबारा जनाजा पढ़ाया, फिर तीसरी मैयत आई, फरमाया, इसे भी चचा के साथ रखो। तीसरी बार जनाजा पढ़ाया, एक के बाद एक मैयत
آتی رہی اور آپ ہر بار یہی فرماتے رہے کہ اسے بھی چچا امیر حمزہ کے ساتھ رکھو، اور پھر جنازہ پڑھاتے گئے۔ رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70 مرتبہ یہی منظر صحابہ کرام نے دیکھا۔ اللہ کے رسول ناظرین کرام کسی میت پر 1 بار جنازہ پڑھتے تھے تو فرشتے سلامی دینے آ جاتے تھے، اور حضرت امیر حمزہ کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ نبی پاک نے ان کی میت پر 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حمزہ کو قبر میں رکھ دو۔ حضرت امیر حمزہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور رسول اللہ کے آنسو ہیں کہ تھمتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تدفین کے بعد احد سے روانہ ہوئے تو بھی نبی کریم کی کیفیت یہ ہے کہ آنسو بہاتے جاتے ہیں، 1 قدم اٹھاتے آگے کی طرف تو پھر پلٹ کر چچا کی قبر پر دیکھتے، پھر قدم اٹھاتے تو پھر پلٹ کر چچا کی قبر کی جانب دیکھتے تھے۔ اپنے محبوب چچا کی قبر پر بار بار دیکھتے تھے۔ اپنے محبوب چچا سے جدائی کا غم آپ کے دل میں ہمیشہ تازہ رہا۔ اپنے وصال تک آپ کا یہی معمول رہا کہ ہر سال آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ مدینے سے احد تشریف لاتے اور چچا اور شہدائے احد کی قبروں پر حاضر ہو کر ہمیشہ دعا فرماتے تھے۔